اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ یہ سورہ نوح کی چند آیات ہیں۔ پہلی قوم جو اس زمین کے اوپر برپا ہوئی اور جس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا وہ قوم نوح تھی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب یہ نسل یہ چلی اور آگے پھیلی اور ایک قوم کی شکل اختیار کر لی اور ان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، تو انہی میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، نوح علیہ السلام ان کا نام ہے، اور انہوں نے صبح شام دعوت دی قوم کو، بہت محنت کی، یقین کیجیے، اور قرآن میں آیا کہ 950 سال اندازہ لگائی، 50 سال کم 1000 سال، اور دعوت بھی صبح شام کی دعوت اندازہ لگائی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کی، گویا قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اس میں جلدی کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ جلدی نہیں ہوتا ہے۔ پہلی مثال دیکھ لو، 950 سال دعوتی دور، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے ان کافروں اور مشرکوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا، ان کے اوپر جو عذاب آیا ہے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ جرم ایک ہی تھا جس کا ذکر کیا گیا ان آیات میں، فرمایا مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی اسی خطا کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ غرق کیے گئے یعنی غرق تو پانی میں ہوئے، ان کی موت تو پانی کی وجہ سے آئی، ڈبکیاں کھا کے ان کی موت آئی، اور مالک فرماتا ہے کہ آگ کے اندر داخل کر دیے گئے، مرنے کے ساتھ ہی آگ کے اندر داخل کر دیے گئے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جس نے معمولی سا بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ اور پھر اس کی موت آ گئی، تو اس کے بعد سمجھ لو کہ وہ آگ کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہی جرم تھا قوم نوح کا، جو آج ہماری قوم کے اندر، اس آخری قوم کے اندر بھی وہی جرم۔ اس قوم کا جرم 5 اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ اسی سورہ نوح کے اندر ان کے نام آئے ہیں، ود، سوا، یوس، یوک اور نصر۔ قوم کے جو اکابرین تھے، قوم کے جو مذہبی اور سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تقریریں کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ورگلانا شروع کر دیا کہ دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور بالفرض تم چھوڑ دو کسی کو، کیونکہ دعوت بڑی کڑاکے کی ہے، نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، صبح شام کی دعوت ہے، اور دلائل کے ساتھ دعوت ہے کہ یہ مر چکے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ جو نیک لوگ تھے جب تک زندہ تھے یہ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے سامنے جھکتے تھے۔ یہ تم نے کیا ظلم کیا ہے کہ ان کے ساتھ تو تم نے اپنی وابستگی کر لی ہے، ان کی قبروں کے ساتھ تم چمٹ گئے ہو، اور اب ان کو پکارنا شروع کر دیا ہے، ود بابا کو، سوا، یوس اور یوک اور نصر کو، حالانکہ یہ تو اللہ کے بندے تھے، یہ تو اللہ کو پکارا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کو رکوع اور سجدے کرتے تھے، اور تم نے ان کے سامنے کرنا شروع کر دیا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تم ان کے راستے کے اوپر ہو۔ ہرگز نہیں، تم ان کے راستے کے اوپر نہیں ہو۔ ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو پکارو، اللہ کی نظر و نیاز کرو، اس کے سامنے رکوع اور سجدے کرو، یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور جب بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا طوفان برپا کیا، آسمان سے موسلادھار بارش کے ذریعے پرنالوں کی طرح اوپر سے پانی نازل ہونا شروع ہو گیا، اور زمین سے چشمے نکلے ہیں، اور ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں سے عام طور پر آگ جلائی جاتی تھی، مالک نے تنور سے پانی کے چشمے نکال دیے، اور ایک سمندر گویا زمین کے اوپر برپا ہو گیا،
پہاڑوں جیسی موجیں ہیں۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ بیٹا کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہ جا، آ کشتی میں سوار ہو جا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح ہم تجھے اور تیرے اہل و عیال کو بچا لیں گے، اب تو کشتی تیار کر۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ لگا وہ کشتی تیار کرتے کرتے، اور پھر جب طوفان آیا اور پوری قوم جب اس کے اندر غرق ہوئی ہے، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے، مالک فرماتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا آ جا کشتی کے اندر، تو اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا پہاڑ نہیں بچائیں گے، آج کوئی بچ نہیں سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے، اور چونکہ فیصلے کا دن ہے، اور ایسے فیصلے کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ رحم جو ہوتا ہے وہ کافروں مشرکوں کے اوپر حرام کر دیا ہوتا ہے، وہ خالص اس وقت مومنوں کے حصے میں آتا ہے۔ جس طرح فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا۔ جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، اور یہ حرام قرار دی گئی ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے۔ پھر جس طرح آیا کہ کافر اور مشرک جب وہاں چیخیں گے چلائیں گے آگ لگ گئی، اور مومنوں کو دیکھیں گے دوسری طرف جنت کے اندر عیش کرتے ہوئے، نتھرے ہوئے پانی کو پی رہے ہیں، مشروبات پی رہے ہیں، پھل اور فروٹ یعنی کھا رہے ہیں طرح طرح کی نعمتوں کے اندر، تو دور سے پکار کر کہیں گے کہ ہماری طرف بھی کچھ نہ کچھ تو پھینک دو، ہمیں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جنتی کہیں گے کہ یہ جنت کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام قرار دے دی، اب تم تک یہ نہیں پہنچ سکتی کسی صورت میں۔ تو اس انداز سے نوح علیہ السلام نے کہا کہ الا من رحم ربی، کہ میرا رب جس کے اوپر رحم کرے گا آج وہ بچے گا، کوئی اور بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد مالک فرماتا پہاڑ جیسی موج آئی ہے، اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈبایا ہے۔ اور بعد میں جب پانی تھم گیا اور نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ میرے مالک، یعنی تیرا وعدہ بھی سچا ہے، تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، اور میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا ہے۔ تو یعنی ایک علمی انداز سے بات کی گئی، سوالیہ انداز سے، کہ یعنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات تیری سچی ہے، وعدہ تیرا سچا ہے، یہ کیسے ہو گیا مالک؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور بڑی سختی کے ساتھ وہاں جواب دیا کہ نوح دیکھو زبان کو روکو، دوبارہ نہ کہنا اس بیٹے کے بارے میں، یہ پنج تن پاک کا پجاری، یہ شرک کرنے والا مشرک، اس کے بارے میں دوبارہ سوچ، تیرا بیٹا تھا، اہل تھا تیرا، شرک کرنے والا، مجھے گالی دینے والا، تو خبردار دوبارہ اس کے لیے سفارش نہ کرنا، شفاعت نہ کرنا اس کی، اور اگر بالفرض دوبارا پھر تم نے اس کے لیے کہی تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اندازہ لگ کتنی بڑی بات ہے، پیغمبر کو سننی پڑی، اور چونکہ وہ فیصلہ تھا، وہ ظالم کافر مشرک تو مارے گئے تھے، کفر و شرک کرنے والے ظالم ہیں، ان میں سے ہو جائے گا۔ تو اس طرح پیغمبر چیخ اٹھا، پکار اٹھا، میرے مالک میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسی بات تجھ سے مانگوں جس کی حقیقت میں نہیں جانتا ہوں، مالک مجھے معاف کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اندازہ اسی انداز سے دعوت، اسی انداز سے پکارا جس طرح آدم علیہ السلام نے پکارا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ مالک اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، نافرمانی ہو گئی، مالک بھول ہو گئی ہے، اور اگر تو نے رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس انداز سے مالک کی رحمت پھر جوش میں آ جاتی ہے ایسے بندوں کے لیے۔ جیسا نوح علیہ السلام نے اس طرح پکارا اپنے مالک کو، مالک کی رحمت جوش میں آئی، کہا کہ نوح تیرے اوپر تو میری رحمتیں اور برکتیں ہیں، اور تمہارے ساتھ جو مومن ہیں ان کے اوپر بھی میری رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو اس انداز سے یہ مسئلہ سامنے آیا ہے، ایک واقعہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یادگار بنا دیا کہ ہم نے یہ واقعہ برپا کیا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس واقعے کو یاد رکھیں، کان اس کو سنیں۔ اور مشرکین مکہ کو گویا شرم دلائی گئی اور احساس دلایا گیا کہ ایمان کے دشمنوں، آج تمہیں ایمان کی بات پسند نہیں ہے، توحید کی بات پسند نہیں ہے، اور تم اس کی مخالفت کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو، تم اس ایمان کی وجہ سے بچے تھے۔ اگر تمہارے باپ دادا وہ بڑے جو کشتی کے اندر بیٹھے تھے، کیونکہ کشتی کے اندر جو بیٹھے تھے ان کی نسل آگے چلی ہے، مالک نے کسی کافر مشرک کی نسل آگے نہیں چلنے دی، اور فرمایا تم ان کی اولاد ہو جو کشتی میں بیٹھے تھے، اور اسی وجہ سے کشتی میں بیٹھے تھے کہ اس ایمان کی بات کو انہوں نے، توحید کی بات کو، رد شرک کی بات کو انہوں نے مانا تھا۔ اگر یہ نہ مانتے تو ان کو کشتی میں نہ بٹھایا جاتا، کتے اور بلی کو تو کشتی میں بٹھایا گیا، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا نوح علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کے اندر تم بٹھا لو، کیونکہ اللہ کا عذاب ایسا آنے والا ہے کہ کسی چیز کو اب زمین کے اوپر نہیں چھوڑا جائے گا، جانوروں کو بھی سب کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کا جب اس طرح عذاب آتا ہے تو بڑی سختی کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، کسی کافر و مشرک کو نہیں چھوڑا گیا۔
اور دعا بھی یہی مانگی گئی تھی۔ اس انداز سے جب پیغمبر کی دعا ہوتی ہے گویا وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے کس طرح دعا مانگی کہ مالک وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک اس پوری زمین کے اوپر کسی ایک کافر اور مشرک کا گھر نہ چھوڑنا، ایک کافر مشرک کو نہ چھوڑنا۔ اور وجہ یہ ہے انکا ان تذرہم، اور بالفرض تو نے ان کو چھوڑ دیا، کسی ایک کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ یضلوا عبادک، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ بس ان کے دماغ کے اندر یہی ہے، شرک ان کی دماغوں کے اندر گیا ہوا ہے، کفر ان کے دماغوں کے اندر گیا ہوا ہے، یہ گمراہی کریں گے، اعتراض ہی کریں گے، شکوک و شبہات ہی پھیلائیں گے، ایمان کے اوپر یکسوئی نہیں ہوگی ان کو، اور مومن کسی کو نہیں بننے دیں گے بے ایمان۔ ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور اگر یہ آگے اولاد جنیں گے کہ ان کی اولاد بھی کافر اور مشرک ہی ہوگی۔ تو یہ انداز تھا نوح علیہ السلام کا، اندازہ لگائیے۔ یہ حالانکہ پیغمبر تو سب سے زیادہ انسانوں میں خیر خواہ ہوتا ہے انسانوں کا، اور خاص کر بچوں کے لیے اور زیادہ شفقت ہوتی ہے، لیکن یہ 950 سال کی دعوت اور گویا اس انداز سے اندر سے دعا نکلی ہے۔ ان کا تجربہ تھا کہ کس طرح یہ کافر و مشرک ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں، یقین کیجئے ان کافروں و مشرکوں کے بچے بھی، یقین کیجئے مجھے ابھی تک یاد ہے وہاں اپنے علاقے میں جب ہم جا رہے ہیں تو یہ ان مشرکین کے بچے 2-3 دیکھ رہے ہیں ہماری طرف، ہمارے ساتھیوں کی طرف، اور کہنے لگے بس یہ صرف دو یہی صحیح، باقی سارے غلط ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ کیوں اس بچے نے کہا، 6-7 سال کا بچہ تھا، کیونکہ یہی چیز اپنے گھروں میں وہ سنتے ہیں کہ اچھا یہ باقی سارے غلط ہیں، سارے غلط ہیں۔ بتاؤ اگر سارے مشرک بن جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مومن ہیں۔ مالک نے فرمایا اگر ساری زمین والے کافر ہو جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ساری زمین والے کیا، سارے کے سارے جن اور سارے کے سارے انسان اگر سب سے زیادہ کافر مشرک پکے کٹے کافر کی طرح اگر ہو جائیں تو مالک فرماتا ہے میری مملکت کے اندر ایک بال برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جن، تم میں سے سب سے زیادہ جو متقی اور پرہیزگار انسان ہیں اگر اس جیسے ہو جائیں تو میری مملکت کے اندر، میری حکومت کے اندر ایک بال برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، بالغ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی ایک کی بھی پرواہ نہیں۔ اس نے آزمائش کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہ تمہاری زمین سونی پڑی تھی اور جنت جو ہے بے رونق ہو جائے گی تمہاری وجہ سے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہوا تمہارے اوپر کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اسی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرفداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس طریقے سے شرم دلائے گی مشرکین مکہ کو کہ تم ان کی اولاد ہو۔ تو مالک فرماتا ہے اس طریقے سے ہم نے ان کو غرق کیا ہے اور مارا ہے 5 دن باغ کے پجاریوں کو، وہ بھی اولیاء اللہ کو، نیک لوگوں کو۔ اور یہ باقی یہ قوم ہے، یہ تو اولیاء اللہ کو بھی پوجتی ہے، پکارتی ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو بھی جو ان کے بڑے گزرے ہیں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، ان کی عقیدے کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کو جٹلا جٹلا کے مرے ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو، کتنی سادہ سادہ باتیں ہیں، یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ اصل میں سمجھنا چاہتے نہیں ہو، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی عزت نہیں ہے۔ میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، یہ ترجمہ صرف پڑھنے والے نہیں تھے، ترجمے لکھنے والے اور ترجمے کی تفسیریں لکھنے والے تھے۔ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے جس طرح محمود الحسن نے لکھا ہے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، اور پہلی آیت جو کڑاکے کی توحید کی پہلی آیت پہلے صفحے کے اوپر آ رہی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو اللہ نے ایک دعا نازل کی ہے بندوں کی زبان میں اور کہا کہ میرے بندوں جب میرے سامنے کھڑے ہو تو مجھے اس طرح کہو، کسی اور کو نہیں، مجھے کہو اس طرح کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تو کسی اور کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو محمود الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکار لیا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کے اندر آتا ہے، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے اور اللہ ہی کی مدد مانگنا ہے۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو کس طرح عالم دین نے ایمان خالص کو شرک کے اندر بدلی کر دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ ان کو کچھ نہ کہو۔ انہوں نے اگر ایمان عقیدے کی بات کی ہوتی تو یہ سر کے تاج تھے۔ انہوں نے ہمارے مالک کی کتاب کو جٹلا جٹلا کے انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ آج لوگ اسی وجہ سے پکار رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول مدد، یا علی مدد، حالانکہ اللہ نے منع کیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں، مجھے پکارو۔ بتاؤ کہ یہاں بھی کوئی بندے کو کہہ سکتے ہو، کسی بندے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے پکارو، جس طرح وہاں کہا کہ مجھے کہو کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح یہاں کہا کہ مجھے پکارو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔
اللہ فرمائے مجھے پکارو، یہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا علی مدد، پکارو یا غوث مدد، پکارو، یہ پکارو لگاؤ، کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ فرمائے مجھے پکارو، اور پھر مالک فرماتا ہے اچھا سنو، جب مجھے اگر نہیں پکارو گے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت کا انکار کرے گا، اس پکار کو اللہ عبادت کہہ رہا ہے، اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، وہ دعا عبادت ہے، اور کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، اور یہ جو دعا ہے یہ عبادت کا ارک ہے، نچوڑ ہے، اس کا رس ہے، تو یہ جو اصل ہے یہ تم دوسروں کو دیتے ہو اللہ کے بندو۔ تو اس طریقے سے فرمایا جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو جہنم کے اندر داخل کروں گا ذلیل کر کے، ان کو اونھے منہ، کہیں فرمایا ان کو الٹا سر کے بال چلاتے ہوئے جہنم کی آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ صحابہ نے ایک دم پوچھا یا رسول اللہ یہ سر کے بال انسان کیسے چلے گا؟ کیونکہ پاؤں کے بال چلنا تو نظر آ رہا ہے، سر کے بعد کس طرح کوئی کھڑا ہو سکتا ہے یا کیسے کوئی چل سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ جو قدموں کے اوپر پاؤں کے اوپر چلانا جانتا ہے وہ سر کے اوپر چلانا بھی جانتا ہے، الٹا۔ اسی طرح مالک دوسری جگہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہاں اندھے جب کچھ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اس وقت کہیں گے یا اللہ یہ ہم دنیا میں دیکھا کرتے، یہ دنیا یاد آئے گی کیونکہ آنکھیں تھیں، نظر آتا تھا، روڈ نظر آتی تھی، لوگ نظر آتے تھے، انسان نظر آتے تھے، دنیا میں بھی نظر آیا کرتا تھا، اب تو بالکل اندھے ہو گئے ہیں، کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا بالکل صحیح، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، دنیا میں تم نے اندھے بن گئے تھے، تمہیں اللہ کی آیات نظر نہیں آ رہی تھی، توحید کی دعوت نظر نہیں آ رہی تھی، انبیاء کی دعوت بالکل خالص تھی، تمہارے سامنے پیش کی حجت تمام کر دی گئی تھی، آخری کتاب کے اندر انبیاء کا ذکر کر کے بتا دیا گیا تھا انبیاء کیسے ہوتے ہیں، نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور برے لوگوں کے بارے میں بھی بتا گیا برے لوگ کس طریقے سے ہوتے ہیں، دونوں راستے تمہیں دکھا دیے گئے تھے، بتانے والے بھی آئے تھے، تم نے نہیں سمجھایا، تم نے نہیں مانا۔ یہ معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندوں، میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے آج کل یہ جو عذاب آتے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، یہ جنگیں ہیں، مہنگائی کا زور ہے، اور آج کل یہ جو سیلاب آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، اور کتنے یو اے ای کے اندر بھی آیا آگے پیچھے، ہر اس کے اندر کتنی بستیوں کی بستیاں سویپ ہو جاتی ہیں، کتنے انسان مارے جاتے ہیں۔ تو عام طور پر جب کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کے عذاب ہیں، تو کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھئی اگر یہ سارے کے سارے مومن ہو جائیں، جس طرح آپ کہتے ہیں ایمان یہ ہونا چاہیے، تو کیا پھر بارشیں نہیں ہوں گی؟ کیا پھر طوفان نہیں آئیں گے؟ کیا پھر زلزلے نہیں آئیں گے؟ اور اللہ کے بندو یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے، پھر بھی آئیں گے، لیکن اس وقت جو مارے جائیں گے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید ہے وہ جو پانی کے اندر ڈوب کے مرا، اور دب کے مرے، مکان کسی کا گر جائے یا دیوار گر جائے اس کے اندر، یا کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر یا دھماکے کے اندر، یا کسی طرح بھی اگر اچانک جس طرح موت ہوتی ہے، یہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے بعد وہ شہید ہے۔ طاعون کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو شہید ہے، پیٹ کی بیماری میں اگر کوئی مر جائے تو شہید ہے، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو شہید ہے، اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مر جائے تو شہید ہے۔ یہ خواتین ہیں، یہ پیدائش کے وقت جس طرح ڈیلیوری کے وقت اگر کوئی مر جائے شہید ہے، یہ بھی اللہ کے راہ، اور شہادت کے بڑے درجات ہیں، جنت سے اوپر جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے اندر کثرت کے ساتھ درجات ہیں اللہ کے بندوں، اور سب سے اونچے درجے کا شہید وہ ہوتا ہے جو جنگ کی صورت میں اللہ کے دین کو، کلمے کو بلند کرنے کے لیے وہ جو قتال ہوتا ہے اس وقت جس کی جان چلی جائے وہ اونچے درجے کا شہید ہوتا ہے۔ اور امام بخاری لائے ہیں کہ جو تبلیغ کے لیے جائے، ابھی جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تبلیغ کے لیے اگر آپ جائیں اور اس وقت کوئی کافر مشرک کوئی طاغوتوں کا پجاری، کوئی اپنے مسلک کا پجاری اگر آپ کو گولی مار دے، کچھ طرح کا معاملہ ہو جائے، تمہاری موت واقع ہو جائے، تو یہ بھی اسی طرح کا شہید ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خبردار شہداء کو مردہ نہ سمجھنا، یہ تو جنتوں میں زندہ ہیں، کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ اس انداز سے یہ بہت اونچے درجے کی شہادت ہے، اور عام درجے کی شہادت بھی بے شمار کثرت ہے اس کے اندر۔ یہ فرق ہے اللہ کے بندو، ایمان کا یہ فرق پڑے گا، اگر ایمان صحیح ہو جائے پھر تمہاری موت جس طرح بھی آ جائے گی تو پھر تم اصلی شہید ہوں گے۔ باقی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مرتا ہے شہید ہو گئے، جی اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات کو بہت بلند کرے، اور اس کے اندر کون ہے؟ چادریں چڑھانے والے، اور سر میلے کرنے والے، یا علی مدد کی پکاریں لگانے والے، یا رسول مدد کی بھی پکاریں لگانے والے، قادیانی کو اپنا نبی ماننے والے بھی اس کے اندر موجود ہیں، سارے مرتے ہیں اس کے اندر، ان کے نزدیک سارے شہید ہیں۔ یہ تمہیں مرو گے تو پتہ چلے گا کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے۔ شہید تو ہیں، کوئی جمہوریت کے راستے کا شہید ہے، کوئی بریلویت کا شہید ہے، کوئی دیوبندیت کا شہید ہے، کوئی اہل حدیثیت کا شہید ہے، لیکن جو جنت میں جانے والے شہید ہیں وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوئے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے، شرک کا رد کرنے کے لیے، طاغوت کی نشاندہی کرنے کے لیے، نشاندہی کرنی ہے ان کی کفر و شرک پھیلانے والوں کی۔ اور یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی نے یہی کیا ہے،
قرآن میں مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہر نبی نے پہلے نبی نے بھی آدم علیہ السلام نے بھی یہی معاملہ کیا، دوسرے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال یہی معاملہ کیا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعوت دی ہے، کھول کے دعوت دی ہے، گلی کوچوں کے اندر دعوت دی ہے نبی علیہ السلام نے، اور یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ سنو کان کھول کے کہ تم اور جن کی تم بندگی کرتے ہو، جن کی باتیں مانتے ہو، یعنی اللہ کے مقابلے میں، یہ سارے جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے، اپنے بتوں سمیت، مورتیوں سمیت، مزاروں سمیت، اور اپنے علماء سمیت جن کے اوپر ناز کرتے ہو، جو تمہارے امام ہیں آج، جو ہمارے لیڈر ہیں، چاہے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے مذہبی لیڈر ہوں، جن کو اللہ کے مقابلے میں تم نے اپنا رب بنا لیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مالک فرماتا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم تائی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عالم دین تھے، کہتے ہیں ہم نے پوری کتاب اپنی تورات کی انجیل سب کچھ، کبھی ہم نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء کو رب نہیں مانا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے رب بنا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی کتاب حرام قرار دے اور تمہارے علماء اس کو حلال قرار دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ یا اللہ کی کتاب حلال قرار دے تمہارے علماء اس کو حرام قرار دیں، کس کی بات مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا مانتے تو اپنی علماء کی تھے۔ فرمایا یہی رب ماننا ہے، یہی رب ماننا ہے۔ آج امت مسلمہ کی عظیم اکثریت نے اپنے علماء، مشائخ اور پیروں اور مولویوں اور صوفیوں کو اللہ کے مقابلے میں اپنا رب بنایا ہوا، جن کا دین چلتا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ قبر پرستی کا دین، یہ پیر پرستی کا دین، یہ عرس اور میلوں والا دین، یہ پکاروں والا دین، یہ نظر و نیازوں والا دین، یہ واسطوں وسیلوں والا دین، یہ رکوع اور سجدے والا دین، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا صحابہ اکرام نے، جس کو قبول کیا، جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی، یہ دنیا اور آخرت کے اندر اللہ نے ان کو عزت کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کے بندو آج بھی اگر ان فرقوں سے نکلو گے، ایمان خالص کرو گے اور اس دعوت کو اس انداز سے لے کر اٹھو جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ، بالکل بے خوف ہو جاؤ، یقین کیجئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے بندو زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ تمہیں مار دیں گے۔ اور اللہ کے بندو اگر تمہیں اس راستے میں موت آ گئی تو گویا تمہاری لاٹری نکل گئی ایمان خالص، اسی وقت براہ راست اللہ کی جنتوں کے اندر پہنچ جاؤ گے، اور ایسے ایسے مزے ہیں وہاں کہ جس کے تصور سے بھی جو ہے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مالک نے کیا کیا اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ کام نہ کرو، وقت تو پھر بھی گزرتا جا رہا ہے، یہ کام نہ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد نہ کرو، تو اس کے بعد مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی بجھائے نہ بجھے گی، اور ایسا خوفناک آگ ہے کہ اس کے تصور سے بھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب وہاں رکھا جائے گا، وہ ایسی جگہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو وہاں رکھا جائے تو اس کی بدقسمتی کی انتہا ہے، اور جس کو وہاں ہمیشہ رکھا جائے گا اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے مشائخ کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ، اور سارے لوگ وہاں ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ لعنتیں بھیجتے رہو گے۔ اللہ کے بندو یہ زیادہ بہتر ہے یا آج یہ بات ہے کہ توحید کی بات ہے، ایمان خالص کی بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ کسی کا فلسفہ یا ذاتی تحقیق نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک سے دعا کرو، مالک اس گئے گزرے دور کے اندر جو صحیح راستہ ہے مالک اس کی رہنمائی فرمائے۔ اب کسی نبی نے نہیں آنا، آخری نبی آج سے 1500 سال پہلے آ کے اپنی دعوت دے کے پورا وقت گزار کے وفات بھی پا چکے ہیں، اور مدینے میں قبر ہے ان کی۔ اللہ کے بندو اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے، یہی دعوت امتیوں نے دینا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ تو قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے، ان کا نزول ہے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، وہ وہی نبی ہیں۔ ان کی نبوت کا جو تھوڑا سا حصہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو پورا کرنے کے لیے، اور پھر قیامت کی نشانی والے انداز میں آئیں گے، بالکل قیامت قریب آ جائے گی اس وقت۔ اللہ کے بندو پیارے بھائیوں، میرے اس مسئلے میں سوچو، غور کرو، ایک پلاننگ کے تحت اس دعوت کو آگے پھیلایا جائے، ہر طریقے سے اختیار کیا جائے، اور ایمان خالص کیا جائے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ قابل قبول نہیں کرتا، یقین کہ نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ عمرہ، نہ حج، نہ کوئی عمل، نہ تبلیغ۔ آج سارے اعمال کرنے والی اتنی امت ہے، اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور شرک کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔